قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ النجم انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کریں گے. سورۃ النجم مکی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 53rd سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 23rd سورت ہے. 62 اس میں آیات ہے اور 3 اس میں رکوع ہے. سورۃ النجم جو ہے، جیسے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں، اس سے پہلی والی جو سورت تھی وہ سورۃ الطور تھی. سورۃ الطور کی اگر ہم لاسٹ آیت دیکھیں گے تو وہ کیا تھا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے اوقات میں سے پس تسبیح کیجیے اس کی اور ستاروں کے پلٹنے کے وقت. تو اینڈ جو ہوئی ہے وہ سورت وہ نجوم سے ہوئی ہے، اور نجوم پلورل ہے اور اس کا سنگولر جو ہے نجم ہے. تو یہ جو شروع ہوئی ہے سورت وہ اسی کے سنگولر ورڈ سے شروع ہوتی ہے. حالانکہ یہ سنگولر ہے لیکن یہ اسم جنس ہے، سنگولر اور پلورل دونوں کے لیے بھی النجم استعمال میں آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. نجم کا مطلب ہوتا ہے تارے، سٹارز وغیرہ. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے تارے کی جب وہ گرا. اب یہاں پر قسم ہم کو جیسے پتہ ہے قسم جو ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھا سکتے ہیں، اور یہاں پہ قسم ہے یعنی تارا گواہ ہے. والنجم جو ہے یہ بگننگ آف دی آیت میں آیا ہے، تو یہ سنگولر اور پلورل دونوں کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تارے گواہ ہے کس چیز کا؟ جب وہ گرا یعنی یہاں پر غروب ہونے کے معنی بھی آئیں گے اور گرنے کے معنی بھی آئیں گے. سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ جو تارے ہیں، تارے یعنی روشنی دینے والے ہوتے ہیں. اور سورۃ النجم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فرسٹ سورت ہے جو اعلانیہ طور سے پڑھی گئی تھی. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی سورت ہے جس میں سجدہ بھی جو ہے آتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر جب اس میں سجدہ کیا تو جتنے لوگ وہاں پریزنٹ تھے سب لوگ ارریسپیکٹو کیا وہ مسلمان ہے کافر ہے، سب لوگ سجدے میں گر پڑے. ٹھیک ہے. تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو ہے جب ہم سیرت میں پڑھتے ہیں اور اسلامک ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو اتنا متاثر ہوئے کہ مسلمان کافر سب جو ہے ان آیتوں کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو سب سجدے میں گر پڑے. اب یہاں پہ پہلی آیت میں قسم ہے تارے کی جب وہ گرا. اب وہ کون سا وقت ہے جب جو ہے تارا گرا یا تارے گرتے ہیں؟ تو یہاں پر جو ہوا ہے گرنے کا، اس میں غائب ہونا، گرنا دونوں کے معنی آتے ہیں. تو یہ ہوا جو ہے ہا واو اور یا سے اس میں گرنے کے معنی بھی آئیں گے اور غائب ہونے کے معنی بھی آئیں گے. تو اب یہ کون سی وقت ہے جب تارے گرتے ہیں یا غائب ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ قیامت کا وقت. قیامت کے وقت تمام تارے گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اٹھا پٹک ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہاں پر تارے گواہ ہے قیامت کے آنے کی، یہ ایک اور بات ہے. اور غروب جو ہونا یعنی فجر کے بعد کا جو وقت ہے جب روشنی اتنی زیادہ پھیل جاتی ہے کہ تارے نظر نہیں آتے ہیں، تو یہ بھی ہے. اور ایک اچھا کیا چیز کی گواہ ہے یہ؟
ٹھیک ہے، قسم ہے تاروں کی جب وہ گرا، یعنی تارے جو قیامت کے دن گر جائیں گے، اور یہ تارے جو ہے جو غروب ہوتے ہیں ڈیلی، یعنی سورج کی روشنی میں نہیں نظر آتے ہیں، تو یہ تارے کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں بھٹکا ساتھی تمہارا. ساتھی یہاں پہ صاحبکم صاد ہے اور با سے ہے، کمپانین کے معنی آتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی جا رہی ہے کہ نہیں بھٹکا ساتھی تمہارا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بیچ ہی تھے نا، انہی میں سے تھے، تو وہ بھٹکے ہوئے نہیں ہے. وما غوا، اور نہ وہ بہکا ہوا ہے. وما ينطق عن الهوى، اور نہیں وہ بولتا خواہش نفس سے. تو اب یہاں پر کیا چیز آ رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ تارے جو ہے گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تارے جو غروب ہوتے ہیں فجر کے وقت، تارے جو قیامت کے دن گرنے والے ہیں، وہ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے بھی نہیں ہے. ساتھی تمہارے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ وہ بہکے ہوئے. اب یہاں پہ ایک اور بات یہ ہے کہ تاروں کی پوجا بھی ہوتی تھی. تو جن تاروں کو تم پوجتے ہو، جن تاروں کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ ہم کو بہت ساری قومیں ایسے پتہ ہے جو تاروں کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ خود جو ہے گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے. اب یہاں پہ صاحبکم یہ ہے کہ اے اہل مکہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تمہارے بیچ میں رہے، تم لوگ تو ان کو اچھی طرح سے جانتے ہو، وہ سچے ہے، صادق ہے، وہ بہکے ہوئے نہیں ہے، بلکہ جو وہ کلام لے کر آئے وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے نبی ہے. اور پھر اس کے علاوہ پر ينطق عن الهوى، اور نہیں وہ بولتا خواہش نفس سے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ بولتے ہیں، جو بھی وہ بولتے ہیں، اپنی مرضی سے، اپنے خواہش نفس سے، اپنی ڈیزائر سے، یا ان کو جو پسند آتا ہے وہ نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحی، نہیں وہ مگر ایک وحی ہے جو وحی کی جاتی ہے. یعنی اب جو بھی وہ کلام کرتے ہیں وہ وحی ہے. وحی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام ہے. اب یہاں پر بہت ساری چیزیں آئیں گی. ایک تو یہ ہوگا کہ اچھا ہوا جو ہے نا اوپر سے نیچے کو آنے کو کہتے ہیں، جیسے ایئر ہے نا، یہاں پر ہم دیکھیں گے اوپر جو ہوا ہے اور نیچے جو ہوا ہے، والنجم اذا ہوا، ہا وا اور یا اس کا روٹ ہے، اور نیچے اگر انل ہوا دیکھیں گے تو وہ بھی اس کا ورڈ بھی جو ہے، اس کا روٹ ورڈ بھی ہا وا اور یا ہے. یہاں پر ہوا کا جو مطلب ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آنا، ڈسینڈ، انکلائن ہونا، یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں. تو وہاں پر جب وہ گرا اور غروب ہوا، وہ بھی ڈسینڈ، فال جو ہے، سیٹ ہونا، غروب ہونا، اس کے معنی آتے ہیں. تو جب وہ گرا یا پھر جب وہ غروب ہوا کے معنی جب نجم کے ساتھ آتے ہیں اس کے آئیں گے. اور پھر یہاں پر جو آیت نمبر 3 میں وما ينطق عن الهوى ہے، اس میں ینتقی کا مطلب جو وہ بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایکسپریس کرتے ہیں، بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ ہوا میں جو ہے، اس میں بھی اوپر سے نیچے آنے کے جو معنی ہیں، انکلائن ہونے کے، فال کے، گرنے کے معنی آتے ہیں. تو اٹ مینس کہ ٹو فال وتھ انکلینیشن، یا کسی طرف انکلائن ہو جانا، گرنا. تو بیسیکلی اس میں جو ہے ڈیزائرز کے، ومس کے، اپنی مرضی کے، اس کے معنی جو ہے اس میں آتے ہیں. آئی ہوپ دیز ٹو ورڈز آر ویری سملر اینڈ ویری کلوز، بٹ اس کا روٹ ایک ہی ہے، معنی ایک ہی ہے، انکلینیشن کے، فال ہونے کے، گرنے کے، غروب ہونے کے. لیکن جو آیت نمبر 3 ہے اس میں جو ہے ڈیزائرز کے معنی آئیں گے، اور اوپر کا جو ہے وہ غروب ہونے کے اور گرنے کے معنی آئیں گے. اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اپنی مرضی سے، اپنے ڈیزائر سے جو ہے بات نہیں کرتے تھے، اور جو بھی وہ کرتے تھے، ان ہوا الا وحی، نہیں وہ مگر ایک وحی ہے، یوحا جو وحی کی جاتی ہے. وحی جو ہے 2 طریقے کی ہوتی ہے، یہ جو ہم کافی ڈیٹیل میں انٹروڈکشن ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف قرآن میں لی ہے. وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب جو ہے جو قرآن کا حصہ ہے، غیر مطلوب جو قرآن کا حصہ نہیں ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کرتے تھے، کیا کیا باتیں کرتے تھے؟ ایک تو جو ہے قرآن ہے جو
100% وہی ہے, 100% جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اپنی بات, اپنا ورڈ, اپنا کچھ بھی جو ہے ملا ہوا نہیں, وہ 100% اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے. دین قرآن کا ایکسپلینیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. اب جو بھی قرآن کا ایکسپلینیشن صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا تھا, وہ اللہ کے انسٹرکشنز میں ہی ہوتا تھا, اللہ کا سکھایا ہوا ہی ہوتا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے ورڈز میں جو ہے اس کو ایکسپلین کرتے تھے. دین صحابہ سے مشورہ کرتے تھے, کوئی بات چیت ہوتی تھی, کچھ مشورہ کرتے تھے, کچھ ڈسکس کرتے تھے, اور اس میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی ہوتی یا اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وحی کے تھرو امیڈیٹلی اس کو کریکٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ پہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے, جو بھی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کرتے تھے تو اپنی نالج کے بیس پر جو ہے اس سوال کا جواب دیتے تھے, اور اس میں اگر کوئی کمی پیشی ہوتی, کچھ ایڈیشنز ہوتے یا کچھ کریکشنز ہوتے تو وہ بھی اللہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تھرو اس میں کریکشنز کر دیتے تھے. اس کے علاوہ پر روزمرہ کے بھی کئی باتیں کرتے تھے, جیسے کھانے پینے کے انسٹرکشنز, سونے جاگنے کے انسٹرکشنز, لباس اور کپڑے پہننے کے انسٹرکشنز, میرٹل لائف سے ریلیٹڈ کچھ انسٹرکشنز, تجارت, لین دین اور سیاست, پالیٹکس, بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, لیکن سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق, یعنی اللہ کی رضا کے اس میں کرتے تھے, اللہ کی انسٹرکشنز کے اس میں کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات اگر ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وحی کے تھرو امیڈیٹلی کریکٹ بھی کرتے, اور اس میں اگر کچھ ایڈیشنز ہوتی تو پھر یا پھر اور کچھ اس میں ضرورت ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی مطلوع یا غیر مطلوع کے ذریعے اس کو کمپلیٹ اور کریکٹ بھی کرتے تھے. تو جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے وہ اپنی من مرضی سے نہیں کرتے تھے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ دین کا حصہ ہے, رائٹ. تو پھر اس لیے وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ جو بھی ہوتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وحی کے انسٹرکشنز میں اور وحی کے گائیڈنس میں ہی ہوتی تھی. علمہ شدید القوا, سکھایا اس کو زبردست قوت والے نے, سکھایا اس کو کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہو جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شدید القوا, زبردست قوت والے. کون ہے یہ زبردست قوت والے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے. جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے, جس وحی کے انسٹرکشنز یا پھر جس وحی کے گائیڈنس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام باتیں کرتے تھے, وہ وحی لانے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے. یعنی اللہ اصل سورس ہے. یہ ساری جو انفارمیشن تم تک پہنچ رہی ہے وہی ہے مطلوع اور غیر مطلوع کے ذریعے سارا سورس آف انفارمیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور پھر اس کو بھیجا کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا, اور وہ بہت قوت والے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. اور جبرائیل علیہ السلام بہت قوت والے زبردست فرشتے ہیں, جس کو شدید القوا یہاں پہ بتایا ہوا ہے, کیونکہ ان سے کوئی لڑ سکتا ہے, جھگڑ سکتا ہے, یا وہی چھین سکتا ہے, وہی چرا سکتا ہے, وہی میں کچھ گڑبڑ کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام خود بہت قوت والے ہیں, اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ وہی لے کر آتے ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام کی قوت کا اندازہ ہم اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک پر سے اٹھا کر جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی بستی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا تھا. 600 ان کے پر جو ہے تو اس سے ہم ان کی قوت کا بھی اندازہ لگاتے ہیں. ذو مرتن, صاحب قوت. ہیئر جو ہے صاحب قوت میں جسمانی قوت, عقلی قوت, جمالی قوت, یہ ساری چیزیں آئیں گی. فاستوا, پھر پورا نظر آیا, پورا نظر آیا. فاستوا میں جو ہے کس چیز کے معنی آتے ہیں؟ بلند ہونے کے معنی بھی آتے ہیں, بیلنس ہونے کے بھی معنی آتے ہیں. پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ صاحب قوت پھر پورا نظر آیا, یعنی ایک تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پورے کے پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے, اور جب وہ جو ہے یہ وہی لے کر آئے, اور جب فزیکل اس میں جو ہے, کیونکہ کچھ ٹائمز ایسے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے, تو جب وہ وہی لے کر آ رہے تھے وہ افق پر چھائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے, اور وہ نیچے سے اوپر تک نظر آ رہے تھے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابھی صرف 2 پر ہی کھولے تھے, اگر 600 کھولتے تو پھر کیسے نظر آتے, اور کیسے ہیوج, کیسے بیلنس, اور کیسے جبرائیل علیہ السلام کی جو قوت ہے اس کا شاید ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئرلی سامنے کھڑے ہوئے اسٹریٹ بیلنس میں جب جبرائیل علیہ السلام تھے ان کو دیکھا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, اور وہ افق پر تھا اعلیٰ.
افق جو ہے وہ کنارہ جہاں آسمان اور زمین ملتا ہے، یعنی ہمارے ویو میں اور ہمارے سائٹ میں جہاں پہ آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ ہے جب وہ وہی لے کر آ رہے تھے تو یہ ہے ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا پھر اتر آیا. یہاں پر قریب آیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. فتدلی میں جو ہے دال لام اور واو سے جو روٹ ہے اس کا مطلب سسپینڈڈ، معلق، ڈول سے جو ہے یہ ورڈ ہوتا ہے. جیسے ویل کے اندر جو پانی نکالنے کا جو ڈول ہوتا ہے وہ جب ڈالتے ہیں تو سسپینڈڈ ہوتا ہے نا، تو اس طرح جو ہے بالکل آسمان اور زمین کے بیچ میں جبرائیل علیہ السلام کیا تھے؟ سسپینڈڈ تھے. فکان قابا تو تھا دو کمان، قوسینی اندازے کے، او ادنا یا اس سے کمتر. اب یہاں پہ تو تھا دو کمان کے، اندازے کے یا اس سے کمتر. یہ کمان یہ یعنی وہی ہے بو اینڈ ایرو والی کمان. تو اس سے مراد کیا ہے؟ دو کمان میں مفسرین نے اس کو الگ الگ طریقے سے جو ہے ایکسپلین کیا ہے. ایک معنی اس کے ہے جیسے بو اینڈ ایرو میں کیا ہوتا ہے، تیر اور کمان کیسے بالکل قریب ہوتے ہیں، تو اتنا جبرائیل علیہ السلام، حالانکہ وہ تھوڑا سا دور ہوتے ہیں لیکن قریب ہوتے ہیں نا، جس سے تیر کمان بو اینڈ ایرو، تو وہ جیسے بو اینڈ ایرو جتنا قریب تھے تو وہ اتنا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قریب تھے. دوسرا کیا ہے، عربوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ویری کلوز فرینڈشپ کے لیے بھی دو کمان کے معنی آتے ہیں. جب عرب کیا کرتے تھے کہ حلیفانہ تعلقات یہ سب تو ہم پڑھے نا، جب ٹریٹیز ہوتی ہے ان لوگوں میں کلوز فرینڈشپ ہوتی، تو جب یہ بہت زیادہ کلوز فرینڈشپ ہوتی ہے، ٹریٹیز ہوتی ہے یا حلیف جو ہے وہ بنتے ایک دوسرے کے، تو وہ کیا کرتے تھے، اپنی اپنی کمان لے کر آتے تھے، یعنی اپنے اپنے بوز جو ہے لے کر آتے تھے، دونوں کو قریب کرتے تھے اور دو بوز کو ایک جگہ کر کے ایک آرو جو ہے پھینکتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دو فرینڈز اپنی اپنی بوز لے کر آ کے دونوں کو قریب، مطلب دونوں کو جوائن کر کے ایک آرو جب پھینکتے تھے، اس کا مطلب یہ ویری کلوز فرینڈز اینڈ انٹیمیٹ فرینڈز، ایک طریقہ تھا ان لوگوں کے پاس. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ویری کلوز اینڈ ویری انٹیمیٹ، اس کے معنی بھی جو ہے اس میں آتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ویری کلوز کے معنی آتے ہیں، اور جیسے آپ تیر مارنے کے لیے کھینچتے ہیں تو جس طرح دونوں قریب ہوتے ہیں، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جبرائیل علیہ السلام سے بہت قریب تھے. دونوں معنی اس میں جو ہے آئیں گے. یعنی جبرائیل علیہ السلام جب یہ وحی لے کر آئے تھے اور فزیکل فارم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا تو ہی واز ویری کلوز، ہی کوڈ سی وتھ ہز آئیز. ایسا نہیں کہ بہت دور ہے جیسے تارے ستارے چاند آسمان میں ہے، ویسے دور نہیں ہے، لیکن ویری کلوزلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو کیا کیا، دیکھا. بعض لوگ جو ہے اس کو مس انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں اس آیت کو، فکان قابا قوسینی او ادنا، تو تھا دو کمان اندازے کے یا اس سے کمتر. اس سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں کہ مس انٹرپریٹ کر کے کہ یہ اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے. اللہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اس بات پر تو میرے رونٹے کھڑے ہو جائیں. تین باتیں کیا تو سمجھ نہیں سکتا، جو شخص بیان کرے وہ جھوٹا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی انسان کی نظر اللہ کو دیکھ نہیں سکتی یا پکڑ نہیں سکتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہم سب ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ہونے والی بات جانتے ہیں تو وہ بھی جھوٹا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوچر نہیں پتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے کچھ چھپا کر رکھا ہے، یعنی پوری کی وہ پوری وحی جو اللہ کی طرف سے آئی وہ اس میں سے کچھ چھپا لیا اور باتیں ہم کو نہیں بتائی. اگر کسی نے یہ کہا تو وہ بھی جھوٹا ہے. تو یہ حدیث سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. اب رہی بات جبرائیل علیہ السلام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی زندگی میں اصل شکل میں 2 بار دیکھا. فرسٹ ٹائم کا یہاں ذکر ہے. عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ وہی بند رہنے کا تذکرہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار میں نے چلتے چلتے آسمان سے ایک آواز سنی، نگاہ اٹھائی تو آسمان کی طرف اسی فرشتے کو دیکھا جو ہیرا میں میرے پاس آیا تھا. وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر معلق تھا. جو یہاں پر سسپینڈڈ کی بات آئی ہے، فدد اللہ، وہی بات جو ہے اس حدیث میں ہے. میں اتنا ڈر گیا کہ ڈر کے مارے زمین پر گر گیا. پھر میں گھر آیا اور گھر والوں سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. انہوں نے کمبل اڑائی تو یا ایھا المدثر یہ والی آیتیں نازل
ہوئی. تو اب یہاں پر جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دیکھا. یہ احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے. ایک جو ہے جس کا ذکر یہاں پر ہے, دوسرا جو ہے معراج کے سفر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے. تو یہاں پر فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الی, تو اس نے وحی کی. کس نے وحی کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی. الی طرف عبدہ, اپنے بندے کے, ما اوحى, جو اس نے وحی کی, یعنی قرآن کی وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ما کذب, نہیں جھوٹ بولا, الفؤاد, دل نے, ما رأى, جو اس نے دیکھا. یعنی یہاں پہ یہ جھوٹ نہیں تھا, یعنی it was truth, it was not an illusion, it was not something دھوکا, it was not. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے معراج ہے, وہ دھوکا ہے, ایکچولی میں ایگزسٹ نہیں کرتا. یا پھر جیسے آسمان اور زمین کا ملنا, ابھی جو بات ہوئی ہماری افق کی بات ہوئی, وہ نظر آتا ہے لیکن آسمان اور زمین ملتے تو نہیں ہے نا کہیں پر بھی, تو وہ بھی دھوکا ہے. لیکن جبرائیل علیہ السلام کا جو دکھنا ہے وہ آنکھوں کا دھوکا, وہ ایلیوژن یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی یا کوئی وہم والی چیز نہیں تھی, وہ ایکچولی میں جو ہے ریالٹی میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. افتمارونہ, کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے, علامہ یرا, اس اوپر اس کے جو وہ دیکھتا ہے, یعنی تمہیں کیا شک ہے, تم جھگڑتے ہو, بحث کرتے ہو. ریالٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ, اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اس کو. کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو. نزلتاً, اترنا, اخرى, ایک دوسری مرتبہ. فرسٹ ٹائم غار ہرا میں, سیکنڈ ٹائم جو ہے دوسری مرتبہ دیکھا. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا کے پاس جو معراج کا سفر تھا اس پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو سیکنڈ ٹائم دیکھا. سدرۃ المنتہا, منتہا جو ہے انتہا سے ہے, تو وہ انتہا پر یعنی اینڈ پر یا اس ہائٹ پر یا اس جگہ پر جو ہے جو جھاڑ ہے سدرا, تو وہاں پر جو ہے دیکھا جہاں جبرائیل علیہ السلام نے کہا, یعنی معراج کے سفر پر سدرۃ المنتہا تک جو ہے جبرائیل علیہ السلام ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے, اور پھر کہا کہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں, ادروائز میرے پر جل جائیں گے. سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے بعد ہے, وہیں جنت الماوا ہے, اور سب سے اونچی جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے. عندہا, اس کے پاس یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا, جنت الماوا ہے. تو مأوا جو ہے, جیسے ہم پہلے بھی اس روٹ کا ورڈ لے چکے ہیں, قیام اور آرام کرنے کی جگہ. اذ یخشی السدرۃ ما یخشی, جب چھا رہا تھا سدرا پر جو کچھ چھا رہا تھا. اب کیا چھا رہا تھا وی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے حسن, ہو سکتا ہے نور, ہو سکتا ہے رعاب, ہو سکتا ہے جمال, ہو سکتا ہے فرشتے, کیا چیزیں وی ڈونٹ نو, لیکن کچھ نہ کچھ تو چھایا ہوا تھا. ماں نہیں, زاغا, کجی کی, زاغا میں جو ہے مڑنے کے معنی آتے ہیں. البصر وما طغى, نگاہ نے اور نہ وہ حد سے بڑی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہیں ہیں وہ مقصد پر جمی ہوئی تھی. اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ادب سے کھڑے رہے اور جو کچھ دیا جا رہا تھا اسی پر جو ہے کانسنٹریٹ کر رہے تھے, اس کے معنی آئیں گے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دکھا رہے تھے اس کے اوپر فوکسڈ تھے, ٹھیک ٹھیک ان کی نظریں جمی ہوئی تھی, اور یہ ساری چیزیں نظروں کا دھوکہ نہیں تھی بٹ ایک ریالٹی تھی. اس کے معنی جو ہے یہاں پر آتے ہیں. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, البتہ تحقیق اس نے دیکھی نشانیوں میں سے اپنے رب کی بڑی بڑی, یعنی معراج کے سفر میں بہت بڑی بڑی نشانیوں میں سے دیکھی. جیسے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا, براق کو دیکھا, اوپر آسمانوں کے اوپر جانا دیکھا, ڈفرنٹ آسمانوں کو دیکھا, انبیاء کرام سے ملاقات کی, سدرۃ المنتہا کو دیکھا, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, نماز فرضی, اور بہت ساری چیزیں ہیں. آئی ووڈ ریکویسٹ آل آف یو ٹو معراج کا سفر جو ہے آپ اگین جو ہے اس میں ریوائز کریے. افرأیتم, کیا پھر دیکھا تم نے, اللات, لات کو, والعزیٰ, اور عزیٰ کو. لات اور عزیٰ کون ہے؟ یہ کفار مکہ کے جو ہے جس کی پوجا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم لات اور عزیٰ اس کو دیکھتے ہو, تم اس کی پوجا کرتے ہو. لات جو ہے قبیلے ثقیف کے بت کا بت تھا, جو طائف والے اور مطلب طائف والوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ جو ہے پوجا کرتے تھے اس کی. طائف والے بیسیکلی اس کی پوجا کرتے تھے. عزیٰ جو ہے وادی نخلا میں بستی قراز میں بٹھایا گیا تھا تو اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی, اور بیسیکلی بنو غطفان یا بنو شیبان کی دیوی جو ہے یہ تھی.
عزا و منات الثالثۃ الاخری، اور منات کو تیسری ایک اور یعنی ایک اور بت ہے منات، تم اس کی پوجا کرتے ہو لات، اور اس کے ساتھ عزا کے ساتھ. ڈو یو ریمبر جگہ احد کے ٹائم پہ ابو سفیان نے کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، تو یہ عزا جو ہے وہی بت ہے جس کی ابو سفیان بھی پوجا کرتا تھا. اور پھر منات جو ہے اوس اور خزرج جو ہے اس کی پوجا کرتے تھے، اور اس کا بھی حج کیا کرتے تھے. حج سے یوزولی جب حج پہ جاتے تھے، کیونکہ کفار مکہ بھی حج پہ جاتے تھے نا، تو حج پہ جاتے تھے تو حج سے جو ہے فری ہو کر حج کو کمپلیٹ کر کیا کرتے تھے، اس کے لیے کس کے لیے، منات کے لیے لبیک جو ہے کرتے تھے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لات اور عزا اور منات یہ تینوں کو جو ہے وہ کرتے ہو، پوچھتے ہو. اللہ کے کمپیریزن میں کیا ہے، الکم ذکرو، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں، وَلَهُ الْأُنثَى، اور اس کے لیے لڑکیاں. یعنی یہ تین دیویوں کے علاوہ پر تم فرشتوں کی بھی پوجا کرتے ہو، ان کو اللہ کی بیٹیاں بنائے رکھے ہوئے ہو. تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تب ہے ایک تقسیم ظلم کی. یعنی تمہاری جو ڈسٹریبیوشن ہے، اپنے لیے بیٹے رکھ لیے ہو اور ہم کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیٹیاں دے دیے ہو، یہ ڈسٹریبیوشن بہت ظلم والا ہے. ان ہی الا اسماء، نہیں وہ مگر کچھ نام ہے، سمیتموہا، نام رکھے تم نے ان کے، یعنی جو دیویوں کے نام رکھے ہیں. کیا ہے، کوئی ریالٹی کچھ نہیں ہے، یہ صرف تم نام رکھ لیے ہو، من گڑت بنا لیے ہو. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، بہا من سلطان، ساتھ اس کے کوئی دلیل، یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے. اپنی من مرضی سے دیویاں بنا لیے ہو، اپنی من مرضی سے یہ کچھ فلاسفیز وہ کر رہے ہو، اپنی من مرضی سے دین بنا لیے ہو اور اس کو پوچھتے ہو جس کی نہ کوئی پروف ہے، جس کا نہ کوئی دلیل ہے. ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، یعنی گیس ورک ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ دیویاں ہیں، یہ اللہ کو ریکمینڈ کریں گے، یا اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ہے. سب تمہارا جو ہے ظن ہے، گمان ہے، گیس ہے. وما تہوا، اور جو خواہش کرتے ہیں، الانفس، نفس، یعنی یہ تمہارے صرف نفس کی خواہشات کی بات ہے، اس میں کوئی حقیقت اور کوئی ریالٹی نہیں ہے کہ یہ کوئی جو ہے خدا ہے یا نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک ہے یا اللہ کے جو ہے بیٹیاں ہیں. اس میں کوئی بھی ریالٹی نہیں ہے، صرف تمہارے نفس کی جو ہے خواہش ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، الہدا، ہدایت، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ہدایت آئی ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے، جو ریئل جو ہے نالج ہے. تو قرآن کو چھوڑ کر تم جو کوئی ریالٹی نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان باتوں کے پیچھے دوڑتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں یہاں پر. اگر یہاں پر رک کر ہم دیکھیں کہ دا اونلی ریئل نالج جو ہے وہ قرآن ہے، دا اونلی ریئل گائیڈنس جو ہے قرآن ہے. یہاں پر رک کر ہم کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے، ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کن کتابوں کے پیچھے، کن دنیائی باتوں کے پیچھے. وائی آر وی ناٹ ٹیکنگ دس بک ایز دا مین سورس آف ہدایہ اینڈ گائیڈنس. ام للانسانی، یا انسان کے لیے ہے، ما تمنا، جو وہ تمنا کرے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے ایسے ڈیزائرز، ایسی خواہش کرتے ہو جو یعنی قرآن کو چھوڑ کر. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اور تو اللہ کے لیے ہے پچھلی اور پہلی. الآخرت والأولیٰ یعنی آخرت، اور اولا یعنی دنیا. ٹھیک ہے، تو پچھلی اور پہلی یعنی دنیا، اس کے بعد آخرت ہے نا، تو پھر دنیا کے بعد آخرت آنے والی ہے. تو یہاں پہ اٹ مینس دنیا اینڈ آخرت. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ اللہ کے لیے ہے. دنیا بھی اسی کے لیے، آخرت بھی اسی کے لیے. اسی کی ملک ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی قدرت ہے، وہی سب کا مالک ہے. تو پھر اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے ہو، اس کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں گزارتے ہو. وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور کتنے ہی فرشتے، فی السماوات، آسمانوں میں، لا تغنی، نہ کام آئے گی، شفاعتہم، ان کی سفارش، شیئا، کچھ بھی، الا من بعد ان یأذن، مگر اس کے بعد کہ اجازت دے، اللہ تعالیٰ، لمن یشاء، جس کے لیے چاہیے، ویرضا، اور وہ راضی ہو جائے. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنے ہیں فرشتے آسمانوں میں، بہت سارے ہیں. کتنا ہی چاہے بڑا مقام کیوں نہ ہو فرشتوں کا، تم فرشتوں کی عبادت کرتے ہو نا.
جبرائیل علیہ السلام تو اتنے بڑے فرشتے ہیں، وہ خود بھی اللہ کی وحی لے کر آتے تھے اور اللہ کے انسٹرکشنز کے مطابق کام کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ہو، چاہے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہو، یا چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے بنے ہوئے کریشنز، کام کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ تم ان کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ وہ چاہے جبرائیل علیہ السلام ہو، بڑے سے بڑے فرشتے ہو، یا جو بھی ہو، ان کی سفارش بھی تم کو کام نہیں آئے گی unless and until اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجازت دے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے۔ تو یہاں پر اٹس ریئلی، یعنی تم فرشتوں کی عبادت کرتے ہو، جبکہ فرشتے خود اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے فرشتے، ان کو بھی اللہ کی پرمیشن چاہیے فار ایوری تھنگ، گاٹ اٹ؟ تو پھر تم ان کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اِنَّ بے شک الذین وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بالآخرتی آخرت پر، لا یسمون البتہ وہ نام رکھتے ہیں الملائکۃ فرشتوں کے۔ اب فرشتوں کے بھی نام رکھتے ہیں الگ الگ، تسمیت الانثیٰ نام عورتوں والے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کلیئر ہی نہیں کیا کہ فرشتوں کا جنڈر کیا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے۔ اوپر سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، پھر ان کو دیویاں بنا دیا، پھر ان کو جو ہے فیمینائن نیمز بھی ان کے رکھتے ہیں، وما لہم بہ من علم، اور نہیں ان کے لیے ساتھ اس کی کوئی علم۔ یعنی تم کو کیسے پتا ہے، تم کو کیسے یہ چیز کا علم ہے کہ فرشتے فیمینائن ہے یا میسکلائن؟ یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، یہ بھی گیس ورک۔ جیسے تمہارا دیویاں بنانا گیس ورک، جیسے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانا گیس ورک، یہ بھی تمہارا گیس ورک۔ وَإِنَّ الظَّنَّ، اور بے شک گمان، لا یغنی، نہیں کام آتا، من الحق شیئا، حق سے کچھ بھی۔ یعنی یہ تمہارے گمان جو ہے وہ اس سے تم کچھ بھی نہیں پا سکتے ہو، نہ دنیا میں کچھ حاصل کر سکتے ہو، نہ آخرت میں کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ فَأَعْرِضْ، تو اعراض برتیے، عَمَّن تَوَلَّىٰ، اس سے جو منہ موڑے، کس سے؟ ذکرنا، ہمارے ذکر سے، یعنی قرآن سے، اللہ کی نصیحت سے۔ وَلَمْ يُرِدْ، اور نہ چاہے، الا مگر، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یعنی دنیا کی زندگی چاہنے والے آخرت کو بھول جاتے ہیں، ہدایت کو نہیں پکڑتے، اللہ کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ذالک، یہی، مبلغہم، ان کی انتہا ہے، یعنی حد ہے، کیونکہ ان کی انتہا، ان کی حد، ان کی لمٹ بس دنیا ہے، دنیا کا علم ہے، اس سے بڑھ کر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یعنی آخرت کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ من العلم، علم میں سے، ان ربک، بے شک رب تیرا، ہوا اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن، اس کو جو ضل، بھٹک گیا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہو اعلم، اور وہ زیادہ جانتا ہے، بمن اہتدی، اس کو جو ہدایت پایا، یعنی کون ہدایت پہ ہے، کون بھٹک گیا، کس نے جنت کا راستہ پکڑا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں، غلط ٹھہراتے ہیں، ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا، میں ہی جنت میں جاؤں گا، لیکن اصل فیصلہ کس کے پاس ہے؟ اصل فیصلہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔